5 4 3 2 1 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 174، لیسن نمبر 174، اور کتاب ہے قواعد زبان قرآن حصہ دعا۔ آج ہم بات کریں گے حروف استثناء کے بارے میں، الفاظ استثناء کے بارے میں۔ تو ایک چیز تو ہم نے پڑھی تھی پہلے الا کے بارے میں، لیکن آج ہم آٹھ الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے۔ the words of exclusion۔ تو یہ 8 ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ الا، غیر، سوا، حاشا، عدا، خلا، ما عدا اور ما خلا۔ الا، غیر، سوا، حاشا، عدا، خلا، ما عدا اور ما خلا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں الا کی۔ الا حرف ہے، الا حرف ہے۔ دیکھیے بعض اس میں حرف ہیں اور بعض اس میں اسم ہے۔ جیسے غیرو ہے نا، غیرو اسم ہے، غیرن، 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 یہ تینوں اعرابی حالتیں اس پر آتی ہیں، غیرن، غیرن، غیرن۔ تو لیکن الا حرف ہے، زیادہ تر استثناء کے لیے یہی حرف استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اسے بطور صفت بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، مندرجہ ذیل 2 مثالوں پر غور کیجیے۔ یہاں الا سے مراد بجز یا ایکسپٹ نہیں ہے، بلکہ ادر دین ہے، ادر دین۔ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ تو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 22 ہے، لو کان فیہما آلہۃ، اگر آسمانوں میں اور زمین میں الہٰ ہوتے، الا اللہ یعنی اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، لفسدتا، تو زمین اور آسمانوں کا سارا نظام بگڑ جاتا، فساد برپا ہوتا، لفسدتا، دونوں بگڑ جاتے، دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ تو مطلب کیا ہے کہ ایک ہی فرما روا ہے، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی رب ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اگر متفرق الہٰ ہوتے تو نظام بگڑ جاتا۔ اب دوسری مثال دیکھ لیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ غیر اللہ، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا الہ غیر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، ادر دین اللہ۔ مطلب یہ ہے یہاں ایکسیپشن کے لیے نہیں ہے، بلکہ علاوہ کے معنی میں یہ استعمال ہوا ہے۔ تو وہی تنہا ایک الہ ہے، الہ طاقتور ہستی ہے، اور جو سکون دیتی ہے، پناہ دیتی ہے، جس سے لپٹا جاتا ہے، چمٹا جاتا ہے، جو بلند مرتبہ ہے، اور جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی پناہ لی جاتی ہے۔ الا کے بعد آنے والا اسم میں مستثنیٰ 2 شرطوں کے ساتھ منصوب ہوتا ہے۔ پہلی یہ کہ جملہ مثبت ہو، منفی نہ ہو، جیسے اور دوسری شرط یہ ہے کہ مستثنیٰ من موجود ہو۔ اب یہاں مثال دیکھ لیجئے، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل شیء ہالک الا وجہہ۔ تو یہاں کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ایکسیپٹ اللہ تعالیٰ کا وجہ، اللہ تعالیٰ کی ذات، وجہ الا وجہ، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو یہاں دیکھیے الا کے بعد آنے والا وجہ یہ منصوب ہے، تو جملہ مثبت ہو۔ دیکھیے کل شیء ہالک ایک مثبت جملہ ہے،
مثبت جملے کے بعد جب الا آتا ہے اور اس کے بعد والا اسم منصوب ہوتا ہے. تو اس کا ذکر ہم نے سبق نمبر 75 میں کیا تھا اور آگے حروف میں بھی دیکھ لیجیے. اب دوسرا لفظ جو استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ غیر ہے. الا تو حرف تھا لیکن غیرن اسم ہے. زیادہ تر صفت ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن بعض اوقات استثناء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو غیرن کے بعد آنے والا مستثنیٰ غیرن کا مضاف الیہ ہو کر مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ بن کر مجرور ہوتا ہے. جیسے اب دیکھیے مثال جاءنی القوم غیر زید. جاءنی القوم غیر زید، میرے پاس سارے لوگ آئے سوائے زید کے. غیر زید، یہاں غیر جو ہے یہ مضاف الیہ اس کے بعد زید ہے اور مضاف الیہ کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو غیر یہاں پر غیر زید، جاءنی القوم غیر زید. اب دوسری مثال دیکھ لیجئے قرآن مجید کی، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. تو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے. ہم نے وہاں مسلمانوں کا ایک ہی گھر پایا، اس کے علاوہ کوئی گھر نہیں تھا. غیر بیتن، غیر بیتن میں بھی دیکھیے غیر کے بعد بیتن مجرور ہو گیا ہے مرکب اضافی کی وجہ سے. اگلی مثال دیکھ لیجئے کہ ہؤلاء ناس غیر مہذبین. غیر مہذبین، یہ وہ لوگ ہیں جو غیر مہذب ہیں. ہؤلاء ناس غیر مہذبین. بعض اوقات غیر مخفف ہو کر مبنی ہوتا ہے جبکہ اس کا مضاف الیہ محذوف ہو. اب مثال کے طور پر معی درہم، معی درہم، میرے پاس ایک درہم ہے. لا غیر یا لیس غیر، اس کے علاوہ نہیں ہے، ایک ہی درہم ہے بس. اچھا، اب غیر کا اعراب دیکھتے ہیں. تو تین طریقے سے اس کا اعراب آتا ہے. تین طریقے سے اس کا اعراب آتا ہے. تو غیر، غیر، غیری. تو پہلی مثال دیکھ لیجئے آپ، اوقدت المصابیح غیر واحد. اوقدت المصابیح کہ میں نے چراغ چلا دیے سوائے ایک کے، ایک کے سوائے ایک کے. غیر واحد، اوقدت المصابیح. تو مصابیح منصوب ہے تو غیرہ بھی منصوب ہو گیا. اور واحد، واحد، غیر واحد مرکب اضافی. دوسری مثال دیکھ لیجیے آپ، سلمت علی القادمین غیر سعید. تو جو لوگ آ رہے تھے قادم تھے میں نے سب کو سلام کیا. سلمت علی القادمین غیر سعید. تو یہاں بھی غیر منصوب ہے، سعید کے علاوہ سب کو میں نے سلام کیا. تیسری مثال دیکھیے، ما عدا المریض عائد غیر الطبیب وغیر الطبیب. تو دیکھیے یہاں دونوں چیزیں جائز ہیں، غیر الطبیب یا غیر الطبیب. ما عدا المریض عائد، کسی آنے والے نے مریض کی عیادت نہیں کی سوائے ڈاکٹر کے، سوائے ڈاکٹر. غیر الطبیبی یہ بھی جائز ہے، غیر الطبیبی اس لیے کہ وہ آنے والا ہے تو وہ عیادت کرنے والا ہے. تو عاد عائد فاعل ہے، اس لیے غیر الطبیبی بھی جائز ہے اور غیر الطبیبی بھی جائز ہے. اگلی مثال دیکھ لیے، لا تعتمد علی احد غیر اللہ یا غیر اللہ، علی احد غیر اللہ.
یہاں دونوں چیزیں جائز ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی پر اعتماد مت کیا کرو. لا تعتمد علی احد غیر اللہ یا غیر اللہ. احدین کی مناسبت سے غیر اللہ بھی ہو سکتا ہے، اور لا تعتمد کا مفعول بہ غیر اللہ بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں جائز ہیں. اگلی مثال دیکھ لیجئے. لا ینال المجد غیر العاملین. لا ینال المجد غیر العاملین. تو محنت کرنے والے بنے بغیر، محنتی بنے بغیر بلندی تک پہنچا نہیں جا سکتا. لا ینال المجد، بلندی اور بزرگی تک نہیں پہنچا جا سکتا جب تک آپ عمل کرنے والے نہ بن جائیں. تو یہاں دیکھیے غیر العاملین، غیر العاملین، کیونکہ آپ کام کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، تو اس لیے یہ مرفوع ہو گیا. اگلی مثال ہے لم یفترس الذئب غیر شاذۃ. غیر شاذۃ مرکب اضافی ہے، غیر شاذۃ. تو شاذہ جو ریوڑ سے الگ کر دی گئی ہے بکری، تنہا چل رہی ہے، تنہا بکری شاذہ. تو لم یفترس الذئب، تو بھیڑیا کسی اور بکری کا شکار نہیں کرتا سوائے اس بکری کے جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو چکی ہو. لم یفترس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکار نہیں کرتا. الذئب بھیڑیا شکار نہیں کرتا، مگر صرف اور صرف تنہا بکری کو جو گروپ سے کٹ گئی ہو. اب ذرا دیکھیے کہ غیر، غیرہ اور غیری کے تین اعراب. پہلی مثال ہے ما جاءنی غیر زید. ما جاءنی غیر زید، تو میرے پاس زید کے علاوہ کوئی اور نہیں آیا. غیر زید، یہاں غیر مرفوع ہے. دوسری مثال ہے ما رأیت غیر زید. میں نے زید کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھا، یہاں منصوب ہے. اور ما مررت بغیر زید، تو یہاں بی کے حرف جر کے بعد آیا ہے، اس لیے غیر مجرور ہو گیا. ما مررت بغیر زید. تو اب تک ہم نے بات کی دو الفاظ استثناء کی. الا حرف ہے اور غیر اسم ہے، اور اس کی تینوں صورتیں آتی ہیں غیر، غیرہ، غیری. تیسرا لفظ ہے جو استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے سوا. سوا، سوا بھی اسم ہے. سوا کے بعد آنے والا مستثنیٰ غیرو کی طرح مضاف الیہ ہو کر مجرور ہوتا ہے. سوا بھی اسم ہے. تو اب ذرا تو سوا کو سوا آ بھی لکھا اور پڑھا جاتا ہے، یعنی الف مقصورہ کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے اور الف ممدودہ کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، دونوں طریقے سے. اب اس کی مثالیں دیکھیے. جاءنی القوم سوا زید، اور جاءنی القوم سوا زید. سوا زید، سوا زید دونوں جائز ہیں کہ میرے پاس سب آئے سوائے زید کے. چوتھا لفظ استثناء حاشا ہے. یا تو حرف جر ہے یا فعل. حاشا، حاشا حرف جر اور فعل استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے. حاشا کے بعد آنے والا مستثنیٰ منصوب یا مجرور ہوتا ہے، لیکن علماء کی اکثریت منصوب کو ترجیح دیتی ہے. مثال کے طور پر جاءنی القوم حاشا زیدن، کہ میرے پاس سب آئے سوائے زید کے. حاشا، حاشا زیدین. اور دوسری مثال دیکھ لیجئے
کہ قطعت الاشجار حاش النخیل یا حاش النخیلی. حاش النخیل حاش النخیلی دونوں صورتیں جائز ہیں. اس کو مجرور بھی کیا جا سکتا ہے اور حاشا کے بعد آنے والے اسم کو منصوب بھی، کہ میں نے درخت کاٹ دیے سوائے کھجور کے درختوں کے. میں نے درخت کاٹ دیے سارے. قطفت الاشجار حاش النخیل یا حاش النخیلی. حاشا کے بعد پانچواں لفظ جو استثناء کے لیے ایکسیپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ خلا ہے. خلا یہ بھی حرف جر یا فعل ماضی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور ادا کے بعد آنے والا مستثنیٰ منصوب یا مجرور ہوتا ہے، بالکل خلا کی طرح ہی. جیسے آپ کہتے ہیں زرت مساجد المدینہ. زرت مساجد المدینہ، تو میں نے مدینہ منورہ کی تمام مسجدوں کی زیارت کی. ادا واحدن یا ادا واحدین، سوائے ایک مسجد کے. زرت مساجد المدینتی ادا واحدن بھی جائز ہے اور ادا واحدین بھی جائز ہے. اب اگلی مثال دیکھ لیجئے. نجحت طلاب ما ادا سمیر. سارے طالب علم کامیاب ہو گئے. نجحت طلاب ما ادا سمیر. اب یہاں ادا کے ساتھ ما بھی استعمال ہوا ہے، سوائے سمیر کے سب کامیاب ہو گئے. اگلی مثال دیکھیے جی. تمرد الجنود ادا القائدی. تو ساری فوج باغی ہوگی. تمرد الجنود، ساری فوج باقی ہوگی. ادا القائد، سوائے فوج کے لیڈر کے، قائد لشکر کے، سب ہوگی. تو ادا اور ما ادا دونوں طرح کا استعمال جائز ہے. اس کے بعد ساتواں لفظ ہے خلا اور ما خلا. ما خلا، تو ما خلا کے بعد آنے والا اس میں مستثنی مفعول بہ ہوتا ہے اور لازماً منصوب ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں قرأت الکتاب ما خلا صفحۃ. میں نے پوری کتاب پڑھ ڈالی سوائے ایک صفحے کے. قرأت الکتاب ما خلا صفحۃً. قرأت الکتاب ما خلا صفحۃً، ایک صفحے کے علاوہ پوری کتاب پڑھ ڈالی. اسی طرح دیکھیے مشہور شعر ہے الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علاوہ باطل ہے، یعنی مٹ جانے والی ہے، اس کے لیے موت ہے، سوائے تو باطل کی ضد جو ہے وہ حق ہے. باطل کا مطلب ہے مٹ جانے والا، حق کا مطلب جو برقرار رہے، ٹکے. اور اسی مفہوم میں کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو اب ذرا ہم بات کریں گے یہ جو ہم نے کہا 8 الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو مستثنیٰ کے لیے خاص ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ الا ہے، غیرو ہے، ادا ما ادا، اور خلا ما خلا. تو اسی طرح غیرو ہے اور سوا ہے، حاشا ہے. یہ سب الفاظ ہیں جو استثناء کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اب یہ جو مستثنیٰ ہے
اس کی 3 طرح تقسیم کی گئی ہے. ایک متصل ہوتا ہے، ایک منقطع ہوتا ہے، اور ایک اس میں مفرغ ہوتا ہے، ایک دوسرا غیر مفرغ، اور ایک موجب ہوتا ہے اور دوسرا غیر موجب. تو ذرا متصل اور منقطع مستثنی کی بات کر لیں ہم. منقطع کا مطلب ہے ڈیٹیچڈ اور متصل کا مطلب ہوتا ہے اٹیچڈ. تو مستثنی متصل وہ استثناء ہے جو استثناء سے پہلے مستثنی من میں داخل ہو، پھر حرف استثناء لا کر خارج کیا گیا. پہلے یعنی اس میں شامل ہے، پھر اس میں سے نکال دیا گیا. جیسے آپ کہتے ہیں جاء القوم الا زیدا. جاء القوم یعنی ساری قوم آ گئی. پہلے تو آپ نے اس میں زید کو بھی شامل کر لیا، جاء القوم، بعد میں زید کی نفی کی، وہ الا زیدا. جاء القوم الا زیدا، ساری قوم آ گئی، سارے لوگ آ گئے سوائے زید کے. تو یہ کیا ہے؟ مستثنی متصل ہے. اب ذرا مستثنی منقطع کی مثال لے لیجئے. یہ وہ مستثنی ہے جو نہ استثناء سے پہلے مستثنی من میں داخل ہوا اور نہ استثناء کے بعد. جیسے مثال کے طور پر فسجد الملائکہ، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین الا ابلیس. تو اب یہاں دیکھیے غلط فہمی لوگوں کو پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ ابلیس فرشتوں میں نہیں ہے. ابلیس فرشتوں میں نہیں ہے بلکہ جنات میں سے ہے، جیسا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں کہا گیا ہے کان من الجن، اور وہ جنات میں سے ہے، کان من الجن. تو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، سورۃ الحجر کی آیت ہے. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو اس مثال میں ابلیس نہ تو استثناء سے پہلے فرشتوں میں داخل تھا اور نہ بعد، بلکہ یہ تو ایک جن ہے. تو یہ مستثنی منقطع ہے. تو یہ یعنی یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ سارے فرشتوں نے اور سارے جنات نے، سب نے فرشتہ نے سجدہ کیا سوائے ایک جن ابلیس کے. یہ بتانا مقصود ہے، یا یہ بتانا مقصود ہے کہ سجدہ کرنے والوں میں ابلیس شامل نہیں تھا. اب آ جائیے مفرغ اور غیر مفرغ. مفرغ کا مطلب ہے ایمپٹیڈ ایکسکلوژن، اور غیر مفرغ تو یہ کیا ہے؟ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مفرغ وہ اس میں مستثنی ہے جس کا مستثنی من مذکور نہ ہو، مذکور نہ ہو. جیسے ما جاءنی الا زید، میرے پاس زید کے علاوہ کوئی نہیں آیا. یا آپ کہتے ہیں وما محمد الا رسول، قرآن مجید میں ہے، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، مگر ایک رسول. تو یہاں مستثنی منہ نہیں ہے. اگلی مثال دیکھ لیجئے غیر مفرغ کی. غیر مفرغ مستثنی جس کا مستثنی من مذکور ہو. مثال کے طور پر جاءنی القوم الا زیدا. القوم یہاں موجود ہے، یہ مستثنی من ہے، پوری قوم آ گئی، ایک زید نہیں آیا. یعنی پوری قوم میں سے آپ زید کو نکال رہے ہیں، تو یہ غیر مفرغ ہو گیا. یا کل شیء ہالک الا وجہ، تو ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی. اچھا اب آ جائیے، تو جس جملے میں مستثنی موجود ہو
اس کی دو قسمیں ہیں، ایک موجب ہے اور دوسری غیر موجب ہے۔ تو موجب کا مطلب ہے سرٹیفائیڈ ایکسکلوژن ہے۔ جیسے موجب مستثنیٰ پر مشتمل وہ جملہ ہے جس میں حرف نفی، نہیں یا استفہام موجود نہ ہو۔ جیسے قرآن مجید کی آیت دیکھیے آل عمران کی، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ تو کل الطعام یعنی ہر قسم کی کھانے کی چیز یہ حلال تھی، کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی ہر چیز حلال تھی۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، البتہ وہ چیزیں بھی حرام ہو گئیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لی تھی، تو اللہ نے اس کو بھی حرام ٹھہرایا۔ تو یہ نبی کے اجتہاد کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تھا۔ اچھا، یہاں دیکھیے آپ یہاں پر مستثنیٰ موجود ہے اور حرف نفی یا استفہام یا نہیں موجود نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اب اگلا دیکھیے، غیر موجب مستثنیٰ پر مشتمل وہ جملہ ہے جس میں حرف نفی یا نہیں یا استفہام موجود ہو جائے۔ جیسے ما جاءنی غیر زید القوم، ما جاءنی تو میرے پاس نہیں آیا غیر زید القوم، یعنی قوم میں سے زید کے علاوہ۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، ما جاءنی احد غیر زید وغیر زید، میرے پاس کوئی نہیں آیا، تو یہاں احدن بھی جائز ہے اور اس کے ساتھ غیر زید، غیر زید، چونکہ احدن فاعل ہے، مرفوع ہے، اس لیے غیر زیدن بھی آ سکتا ہے۔ اور غیر زیدن کے ساتھ اس صورت میں یہ استثناء ہوگا، اور غیر زیدن کے ساتھ اس صورت میں یہ بدل ہوگا۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، ما فعلوه الا قلیلا منہم، تو ان لوگوں میں سے چند لوگوں کے سوا کسی نے اسے نہیں کیا۔ ما فعلوه الا قلیلا منہم، تو یہاں ما حرف نفی ہے اور الا حرف استثناء ہے۔ تو یہ ہمارا سبق تھا استثناء کے بارے میں، اور 8 الفاظ ایسے ہیں جو اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29 منٹ کا 29